علم پڑھنے کے لیے دل اور دماغ دونوں کی ضرورت ہوتی ہے، اور عام طور پر جو مختار طریقہ ہے کتاب پڑھنے کے لیے ہم دماغ کی توجہ کتاب پر لگاتے ہیں، اور باطن کا علم پڑھنے کے لیے ہم اپنے دل کی کھڑکی کھولتے ہیں۔ حدیث جامع ترمذی میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ تعالیٰ نے عمر کی زبان پر بھی حق جاری کر دیا ہے، عمر کے دل پر بھی حق جاری کر دیا ہے۔ یہ زبان پر حق جاری ہونا تو سمجھ آتا ہے، دل پر حق کیسے جاری ہوا؟ دل بھی باتیں کرتا ہے، پتہ چلتا ہے علم جو زبان سے نکلے اسے کہتے ہیں کتابی علم، وہ عمر کی زبان پر جاری ہے، اور جو علم دل سے پھوٹے اسے کہتے ہیں باطنی علم، یہ بھی عمر کے قلب پر جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ دونوں توفیقیں عطا فرمائے۔ صرف علم ظاہر کافی نہیں، صرف علم باطن کافی نہیں۔ ظاہری کتابیں پڑھنا اور کسی ولی کے ہاتھ پہ بیعت کیے بغیر یا انہوا کسی نے ہاتھ پہ بیعت کر لی، جنہیں لایا جس لایا گلے کو نال چلی پانی پیو کھوڑ کے تو پیر نکو چڑ کے، اس سنی سنائی نے بھی تھوڑا سا جان میں ڈالا۔ یاد رکھیے ولی پیر مرشد ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے مریدوں پر ہر وقت محنت کرتا ہے، جو اللہ اس کے رسول اس کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ڈیوٹی کرے، نہیں وہ اپنی کھٹی کمائی حلال نہیں کر رہا۔ کھٹی کمائی کا مطلب ہے جو اس کو مہربانیاں مل رہی ہیں اللہ کی طرف سے عطائیں ہیں، ان کی حلال کرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، پوری محنت لگا رہے۔ اللہ کے ولی ایسے ہیں جو محنت کرتے ہیں، لیکن میں ان کی بات کر رہا ہوں جو صرف اور صرف جیبوں پر ہی نظر رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت عطا فرمائے۔